عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو جب تمام حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچے تو ایک الگ ہی ایمان افروز منظر دیکھنے کو ملا۔ حجاج کرام میدان عرفات میں عبادات، توبہ، استغفار اور تلبیہ بلند کرنے کے علاوہ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر ادا کرنے کی نیت سے وہاں آئے تھے۔ یوم عرفات کے روز دونوں باجماعت نمازوں کے لیے ایک ہی اذان دی گئی، جبکہ نماز باجماعت کے لیے دونوں نمازوں کی اقامت الگ الگ ادا کی گئی تھی۔ سبھی حاجیوں کی زبان پر کئی کلمات تھے۔ ہر کوئی اپنے رب کے حضور اپنے اور اپنے گھر والوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا تھا۔ لاکھوں کا مجمع یوم عرفات میں موجود تھا۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر تقریباً 20 کلومیٹر اور منی سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ نے فرمایا، میں نے پہچان لیا۔ عرف کا ایک معنی عطیہ بھی ہے۔ اللہ پاک اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اس لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ تمام حجاج وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ اس بابرکت اور افضل ترین مقام پر لاکھوں حاجی موجود تھے کہ تبھی آسمان پر بادلوں کا جھرمٹ سا بننے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے عرفات نامی پہاڑی کی چوٹی پر بجلی چمکنے لگی۔ تیز چمکتی دھوپ میں یوں بجلی کا چمکنا ایک حیرت انگیز عمل تھا۔ لوگ حیرانگی سے اس جانب دیکھنے لگے جہاں سے بجلی چمکی تھی۔ حاجیوں کی زبان پر استغفار کا ورد ایک بار پھر بلند ہوا جب وہ بجلی چمکتے ہوئے ایک آگ کی صورت اختیار کر گئی اور پہاڑی کی چوٹی پر لگی۔ وہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے ایک وجود کا عکس بننے لگی۔ لاکھوں حاجیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آخر میدان عرفات میں ہو کیا رہا ہے۔ حجاج کرام کے لبوں پر اللہ اکبر کی صدائیں مزید بلند ہونے لگی۔ وہ آگ تو اب ایک مخلوق کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سبھی کی آنکھیں ایک پل کو اس مخلوق کو دیکھ کر چندھیا گئی تھیں۔ وہ نوری مخلوق چند لمحوں کے لیے لوگوں کے سامنے رہی اور پھر ایک پل میں یوں غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ حاجیوں نے منظر کو کیمرے میں ریکارڈ کیا، مگر معجزاتی طور پر سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اس معجزے کے چشمدید گواہ لاکھوں حاجی ہیں جنہوں نے اس فرشتہ نما مخلوق کو عرفات کی پہاڑی پر دیکھا تھا۔ دوستو، یوم عرفہ کا دن فضیلت کا حامل ہے۔ چند روایات ہم آپ کو سنانا چاہیں گے۔ صحیحین میں حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، اے عمر بن خطاب، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعے کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں وقوف کرنے والوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسے اصحاب السنن نے روایت کیا ہے اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ آیت الیوم اکملت جمعے اور عرفے والے دن نازل ہوئی اور یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اور عظیم الشان اور مرتبے والی ذات قسم بھی عظیم الشان والی چیز کے ساتھ اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے اور شاہد جمعے کا دن ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اور یہی دن الوتر بھی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں قسم اٹھائی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، سورہ فجر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الشفع عید الاضحیٰ اور الوتر
یوم عرفہ ہے۔ اکرمہ اور ضحاک رحمتullah علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، یہ گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ روزہ حاجی کے لیے رکھنا مستحب نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ارادہ ترک کیا تھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا حاجی کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی، اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ سورہ اعراف آیات نمبر 172-173۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس طرح کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے۔ اس دن میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کو گناہوں کی بخشش اور آگ سے آزادی ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔